الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، پچھلے جمعے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر چل رہا تھا، جس میں ہم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ترکیبیں بتا رہے ہیں۔ ان ترکیبوں کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب قرآن کریم میں جو آیت میں تقریباً ہر جمعے سے وہ آیات پڑھ رہا ہوں، آج ایک بات جو آخری آیت میں نے پڑھی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو لوگ تو سوال کرتے ہیں، اور خود بھی انسان اگر مطالعہ غور سے کرے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب تو یہ تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو ذبح تو ہوا مینڈھا۔ خواب سچا تو تب ہوتا کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے، اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہی نہیں ہوئے، تو خواب سچا کیسے بن گیا؟ جب یہ سوال اور اعتراض سمجھ میں آئے گا، پھر اس کا جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح تو ہوا مینڈھا۔ تو خواب میں اور اس میں قد صدقت الرؤیا میں کس آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، خواب سچا کیسے بن گیا؟ اور قرآن کریم جب یہ کہہ رہا ہے کہ خواب کو سچا کر دکھایا، تو اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے تھے۔ قرآن میں یوں آتا کہ ہم نے آپ کے خواب کو بدل دیا،
تب تو ہوتی کہ اسماعیل کی جگہ مینڈا آیا، بات بالکل سادہ تھی۔ سامعین محترم، قرآن سچا، نبی کا فرمان سچا، خدا تعالیٰ کا فرمان سچا۔ ہمارے ذہن کے اندر جو سوال ہے ہماری کمی اور کمزوری اور کم علمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا آسان سا طریقہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو ذبح کر چکا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر چکا ہوں، یا میں خواب دیکھا کہ میں نے آپ کو ذبح کر دیا۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ انی اذبحک فانظر، کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کر رہنا ایک کام شروع ہو رہا ہے ذبح کا، یعنی دیکھیں آپ، انہوں نے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، چھری بھی چلا لی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ذبح کر رہے ہیں۔ ذبح کر دیا تب ہوتا ہے کہ جب گردن جسم سے الگ ہو گئی یا ان کو بالکل ذبح کر دیا۔ خواب بھی سچا، بات بھی پوری۔ اللہ نے اس لیے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچا کر دکھایا، کیونکہ خواب میں آپ کو صرف یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، وہ عمل آپ نے کر کے دکھا دیا، خواب آپ کا سچا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، ویسے تو کوئی اعتراض کر کے کہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہی نہیں ہوئے، خواب سچا نہیں ہوا۔ خواب بالکل سچا ہو گیا، انہوں نے جو دیکھا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح اتنے بڑے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے احکامات ہیں۔ اس قربانی کا جتنا بڑا عمل ہے اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اور اس کے اتنے زیادہ خیالات رکھ کر بھی کچھ چند مسائل ایسے ہیں جن کو سیکھ کر ضروری ہے کہ اس کو قربانی سے پہلے ہر انسان کو، ہر قربانی کرنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عشرہ ذوالحجہ یہ جو چل رہے ہیں 10 دن، یہ بھی اتنی فضیلت والے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان دنوں کے اندر کوئی ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح رات کی عبادت کوئی کرے گا تو اس کو بہت بڑا شب قدر کی راتوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ آؤ تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، آؤ اس وقت یہ لے لو، آؤ اس وقت یہاں میرے ساتھ آ جاؤ، آؤ میرے پاس اب آ جاؤ، قربانی کے حصے میں قربانی کر لو، میرے قریب آ جاؤ۔ قربانی بھی قرب سے ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور کتنی بڑی آسانی فرما دی، فرمایا کہ یہ دیکھیں آپ، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ ڈرتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جانوروں پر چھری چلا رہے ہیں، اس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انسان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کس کس جگہ پہ کتنے امتحانات لیے، سب میں کامیاب بھی فرمایا، مقام بھی عطا کیا، اور ایک ایک جگہ پہ ایک ایک چیز ان کی قیامت تک زندہ بھی کر دی۔ بیٹے کو ذبح کروایا، اور ذبح کیسے ہو رہے تھے؟ اب محبت بھی ساتھ ہے۔ آج جانوروں کی محبت بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو سارا سال پالتے ہیں۔ بیٹوں کی محبت، بیٹے تو کوئی ذبح ہی نہ کرتا، جانوروں کی تھوڑی محبت ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی ہے، ہوتی ضرور ہے۔ اب اس محبت کی آڑ میں جانور اچھا لگا، پورا سال پالتے رہے، اور اس کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں یہ میرا دوست بن چکے، میں اس کو گھاس چارہ ڈالتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، اور رو رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کے بچے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح نہ کریں، اس کا اپنا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ذبح نہ ہو، لیکن میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ پاک فخر سے دکھاتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو جس نے سارا سال اسے کھلایا، سارا سال اسے محنت سے پالا، اور آج میں نے یہ کہا کہ میرے ہی حکم پر اس کو ذبح کرو، میرے حکم کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور آج یہ میرے حکم کے سامنے کیسے میرے حکم کو تسلیم کر رہا ہے، اور ثواب کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور لوگ جتنا مرضی کچھ کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس خون بہانے کے علاوہ کوئی اور عمل پسند ہی نہیں ہے۔ اصل قربانی حکم کے ماننے کا نام ہے، حکمت کے ماننے کا نام نہیں ہے۔ حکمت سمجھ آئی تو کر لیں گے، حکمت سمجھ نہیں آئی تو نہیں کریں گے، حکمت کا نام نہیں ہے، حکم کا نام ہے۔ حکم کیا ملا کہ قربانی کرنی ہے، بس یہی کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کیوں ایسی چیزوں میں پڑیں کہ جہاں تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے یا تھوڑے سے ایسے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں، اور ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ تو نہیں لگتی، ہم زکوٰۃ کے صاحب نصاب نہیں ہیں، کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے میں ایک فرق ہے۔
زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ جتنا مال پڑا ہے اس پر سال گزر چکا ہو، لیکن قربانی کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11، 12 جو قربانی کے دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی وقت آپ تقریباً 85,000 کی ملکیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر قربانی کرنا لازم ہے، واجب ہے آپ پر۔ اور گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اگر وہ اپنی ملکیت میں اتنا مال رکھتے ہیں، یعنی یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 85,000 روپے کی ملکیت میں کوئی مالک ہے، بیٹا الگ مالک ہے، باپ الگ مالک ہے، بیوی الگ مالک ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا سخت مسئلہ ہو گیا، ہمارے لیے سخت مسئلے لگتے ہیں، لیکن ہم ان صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ مجھے پیش کیا جائے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ایک صحابی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں منع فرما دیا تھا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوں، ایک تو آپ کا بڑھاپا ہے، دوسرا آپ ٹانگ سے معذور ہیں۔ پھر وہ مدینے میں ان کو چھوڑ دیا، وہ بڑے غمگین رہے کہ میں ایک جنت پانے سے مجھے روکا گیا، بڑے پریشان رہے۔ پھر وقت آیا غزوہ احد کا، احد کے موقع پر وہ صحابی اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو ان بیٹوں نے کہا آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بدر میں بھی روک دیا تھا کہ اس لیے کہ میں جنت میں نہ جاؤں، اور اب احد میں بھی مجھے موقع نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں خود لنگڑا کر چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے لنگڑاتا ہوا جنت تک پہنچ جاؤں گا اگر میں یہاں جنگ میں شریک ہوتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بس فوراً گئے اور شہید ہو گئے جنگ احد میں شہید، اپنی جان ان کو لیے اس طرح جان، اور اس طرح تیر کھا کر کہتے تھے خذت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تیر کھا کر کہتے تھے، اپنی جان دے کر کہتے تھے ہم کامیاب ہو گئے۔ آج ہم جانور کی قربانی دے کر کہتے ہیں ہم تو بہت گھاٹے میں چلے گئے، ہم تو بہت لاز میں چلے گئے، ہم سے اتنے پیسے پہلے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے اخراجات بڑھ چکے، اتنی زیادہ کمائی نہیں تھی، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس وقت آ جاتی ہیں۔ اگر ہم ان صحابہ کی زندگی کو پڑھتے اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے، ایک ایک صحابی یہی کر رہا ہے، اور کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں نہ جائیں، وہ ایڑی اوپر کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے لے جائیں میں بڑا ہوں، اور ایک کو اجازت مل جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، کہتے ہیں اس کے میرے ساتھ کشتی کرا لیں، میں اس سے زیادہ ہوں، اس کو سکھا دیتے ہیں کہ تم اس سے نیچے ہو جانا تاکہ مجھے اجازت ملے، میں اپنی جان قربان کروں۔ ان صحابہ کے واقعات فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بخار میں مبتلا ہو نا تو اس کو موت دکھائی دے گا، لوگ مر بھی تو رہے ہیں نا، تو پھر وہ بخار پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر لوگ جانور پیش نہیں کرتے تو ان کو کہیں کہ انہوں نے جانیں بھی تو قربان کی تھی نا، تو پھر جانور قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج جانور قربان کرنا مشکل کیوں ہے؟ آج ہم نے ان کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا، آج ہم نے اس فضیلت کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ جو سچا واقعہ ہے یہ ہر گھر میں سنانا چاہیے بچوں کو۔ اس میں کتنے واقعات ہیں، مسلسل جمعے میں بتا رہا ہوں کہ والدین کے لیے سبق، اولاد کے لیے سبق، اور بہت ساری کہ کوئی بندہ اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سبق، بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے سامنے اس میں بہت ساری نشانیاں اور اسباق موجود ہیں جہاں سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ گھر میں بچوں کو کہہ دیا، قرآن میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے قد صدقت، سچا ایک خواب ہے، آؤ تمہیں سچا خواب سناؤں، وہ سچا خواب بیٹھ کے سنا دیا۔ آپ جس تقوی سے، جس بات سے، جس سمجھ سے بچوں کو بتا دیں گے، بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوں گے، بہت ساری چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی کہ یہ پھر کیسے ہوا، تو انہوں نے کتنی فرما برداری کی، یہ فرما برداری ان میں خود بخود آئے گی کہ دیکھیں بچہ بھی نبی بننے والا ہے لیکن والد کی اطاعت کتنی کی ہے، اور باپ بھی نبی ہے لیکن بیٹے کی ہر خواہش کو وہ اس طرح نہیں مار رہا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس پر بیٹے کو قربان بھی کیا جا رہا ہے، بیوی کو بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ صحابہ نے بھی ایسے کیا ہے۔ ایسی تاریخ کے اندر کسی استاد کے ایسے شاگرد، کسی پیر کے ایسے مرید، کسی لیڈر کے ایسی عوام کہیں بھی نہیں نظر آتی جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی عطا فرمائے تھے، اتنے سچے اور کھرے، ہر وقت تیار ہیں، جان کی قربانی ہے ایک سے ایک بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہے، اسی طرح مال کی قربانی ہے ایک سے ایک بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی چیز کا مطالبہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اور محمد لفظ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے بعد سب سے زیادہ نام ابراہیم رکھا گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ان لوگوں نے سروے کر کے بتایا کہ اس نام کی کتنی فضیلت ہے۔ بہت ساری ایسی امتیں جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کیا فرمایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں یہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی اتباع کریں، اور رسول اللہ کو فرما دیا گیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ کتنے بڑے پیغمبر، اور یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے 40 کم و بیش پیغمبر کو مبعوث فرمایا، نسل در نسل، اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے جتنی بھی قربانیاں لے رہے ہیں محبت میں لے رہے ہیں، اور جن سے قربانی کا عمل آج تک کروا رہے ہیں اللہ اپنی محبت سے قبول کروا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، صرف تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے، کہ یہ سوچ کے کون کر رہا ہے، اور کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور کون اس چیز کو سوچ کے کر رہا ہے کہ اس سے جانور میں نے زیادہ خریدا، بڑا خریدا، اور میں نے اتنا مہنگا خریدا، کون بار بار اس چیز کو بتا رہا ہے، کون کس وجہ سے کر رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے اندر آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آپ دعا پڑھیں اور یہی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرنا جینا سب کچھ قربانی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اس کو کسی کے سننے سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ تو اتنا بڑا عمل ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اگر انسان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ جانور قربان کرنا، کہتے ہیں کہ جب جانور قربان ہو رہا ہو تو اس وقت قربانی کرنے والے بندے کی یہ نیت ہونی چاہیے یا اللہ میں صرف جانور پر چھری نہیں چلا رہا، میں اپنی خواہشات پہ بھی چھری چلا رہا ہوں، میری آج کے بعد کوئی خواہش نہیں چلے گی، خواہش چلے گی تو آپ کی چلے گی، حکم چلے گا تو آپ پہ چلے گا، میں صرف جانور کو نہیں کاٹ رہا، میں اپنی خواہشات کو بھی ختم کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اور یہ سمجھے، اس واقعے کو پڑھ کر اور دیکھے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے خلیل اللہ نے کس طرح اپنے بیٹے کو قربان کیا، کتنی امتحانات سے گزرے۔ یا اللہ ہم تو کمزور آدمی ہیں، کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہے اجر ہمیں دے سکتا ہے۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارے جو ہے اولاد بھی اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو سارا لے لے، چاہے جو جتنا قبول کر لے، لیکن اس قربانی کی وجہ سے اتنے بڑے عمل کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ بس گھر میں اگر 10 افراد کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن ایک کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کرنا، قربانی کا یہ نصاب ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ چلے گا۔ اسی طرح قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخری جمعہ اس کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی، تو اس لیے چند ایک باتیں جو قربانی کے متعلق ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب بیٹا ذبح کرنے کی بات ہو اور اس پر آپ کو چھوڑ دیا جائے چلو آپ ایک جانور قربان کریں، کتنا دل خوش ہوگا کہ آپ اچھے سے اچھا جانور پیش کریں، کہ ہمیں بیٹے کی جگہ یہ کہا جا رہا ہے ثواب اتنا ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح نمازیں 50 تھیں، اللہ نے 5 کا کہہ کر ثواب 50 کا دیا، اسی طرح بیٹے کو اصل ذبح کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جانور کی قربانی مانگ کر ثواب بیٹے والا ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم بدلتا نہیں ہے، جتنا ہم نے اجر دینا تھا وہ اجر آپ کے لیے وہی لکھا جائے گا جس طرح بیٹے کو قربان کرنے کا لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں، خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اتنا ہی دیں گے۔ اور بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے اس کے بال ہوتے ہیں ایک ایک چیز کا وزن کیا جائے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ پاک تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں،
کسی طرح میرا بندہ میرے قریب ہو، کسی طرح کوئی ایک ایسا اس کا عمل سامنے آئے کہ میں اس کو بخش دوں، اور بخشنے پہ آئیں تو یہ تو انسانیت کا ہی فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ جو ہے ضائع ہوتا ہے، غریبوں کی مدد، اس میں غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں ہوتے، اتنے زیادہ بزنس مین تو نہیں ہوتے، وہ بھی ایک میڈیاکر طبقے سے یا لوئر طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ کسائی ہوتے ہیں بیچارے، وہ جو سارا سال اتنا نہیں کماتے، وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ غریبوں کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ جن لوگوں کے گھر گوشت نہیں پکتا تھا ان ایک ایک کے گھر میں جا کر گوشت پہنچاتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جو قربانی کرتے ہیں سارا گوشت خود تقسیم کرتے ہیں، یہاں اپنے کسی اور کو نہیں، کسی ایسے اپنے ہی کسی خادم کو نہیں کہ وہ جا کے لوگوں میں تقسیم کرے۔ بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ خود اپنے شوق سے جا کر ایک ایک کے دروازے پہ دینے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس محبت سے جاتے ہیں۔ جو وہ لوگ جن کے پاس یہ غربا مانگنے آتے تھے نہیں دیتے تھے، آج خود گوشت اٹھا کے دینے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ایک کے پاس گوشت پہنچ رہا ہے، ایک ایک کے پاس کھانے کو مل رہا ہے، اور پھر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، جتنا بھی یہ لے کر جانے والے آنے والے، یہ بھی کوئی امیر لوگ نہیں ہوتے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان قربانی کے دنوں میں غربا کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کو غربا میں تقسیم کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری قربانی بھی غربا میں تقسیم ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ پیسہ بھی غربا کو تقسیم ہو رہا ہے، لیکن اس فلسفے کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا امتحان لیتے ہیں، ہر چیز کی ایک قربانی لیتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حد تک۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ محبت رکھنے لگے ہیں، بیٹے کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہ ہو، جانوروں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت تھے، تو ہم بھی اب کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا جذبہ رحم جو ہے یہ میری وجہ سے ہے یا تم اپنی طبیعت کی وجہ سے جذبہ رحم رکھتے ہو۔ اگر میری وجہ سے ہے تو چھری چلاؤ، اگر میری وجہ سے ہے تو جانور کو ذبح کرو۔ تو یہ جذبہ رحم کا ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جذبہ رحم اتنا زیادہ ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ظلم کرتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اصل میں مسلمانوں کا یہی ایک امتحان ہے کہ یہ اگر اتنا نرمی رکھتے ہیں تو نرمی ہونے کے باوجود، جذبہ رحم ہونے کے باوجود یہ چھری چلاتا ہے تو میرے حکم کو مانتا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتا، نہیں چلاتا، تو یہ اپنی طبیعت اور اپنے جذبے پہ چل رہا ہے، میرے جذبے پہ عمل نہیں کر رہا، میرے حکم پہ عمل نہیں کر رہا۔ اس لیے اگر ہم لوگ یہی کوشش کریں تو قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ چیزیں ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے لیے ایک جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، جس طرح ایک شعر ہے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی کے اندر کروڑوں پتی دنوں کے اندر اللہ چاہے تو کنگال ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ اپنے ذہن میں جو طبیعت میں ذہن میں نقشے بناتے ہیں، اس کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوپر نظام چل رہا ہوتا ہے جو انسان سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے اندر کیا کچھ لکھا ہے، مقدر میں جتنا نقصان لکھا ہے، جتنا نفع لکھا ہے، جتنی مصیبت لکھی ہے، جتنی صحت لکھی ہے، اس پر راضی رہنا، یہ ایک ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو بیماری پڑی تو وہ کہے مجھے اس وجہ سے ہوئی ہے، اور صحت ہوئی تو اس کو وہ کہے کہ میں اصل میں اس چیز کی میں احتیاط کی، مجھے شفا مل گئی، میں نے فلاں چیز سے بچا کیونکہ میں فلاں ڈاکٹر سے میرا تعلق تھا، وہاں مجھے آسانی سے میرا جو ہے نا علاج شروع ہو گیا، اس لیے میں بچ گیا۔ پھر ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے، لیکن جب بیماری پڑتی ہے تو کہتا ہے بیماری میری بس اللہ کا حکم تھا اس لیے پڑ گئی، لیکن جب شفا ملتی ہے تو اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اس وقت کہتا ہے جی میں نے اپنی ہی محنت سے اور اپنی ہی یعنی کہ سمجھ سے میں نے اپنی بیماری مجھ سے دور ہو گئی اور میں اتنا بڑا فلاسفر بن گیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ جانور کیسا ہو، جانور بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے،
اس طرح کا جو جانور ہے اس کی ایک عمر ہے 1 سال، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ دھندہ ہو، یہ جو 2 دانت یعنی کہ نکالتے ہیں بڑے درمیان میں یہ نکلے ہوئے ہوں، یہ اصل علامت نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس کی عمر کا اعتبار ہے۔ بعض ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو 1 سال سے پہلے دانت نکال لیتے ہیں، اس کی تو قربانی نہیں ہوتی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال کے ہوتے ہوئے بھی دانت نہیں نکالتے، ان کی قربانی ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ 1 سال کی عمر کا پورا ہونا۔ اگر 1 سال کی عمر پوری ہے تو اس بکرے کی، دھمبے کی، بھیڑ کی، بکری کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے اور چاہے اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کھیرا نہیں بلکہ دھندہ ہے، پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں اس چیز کا خیال نہیں، ہم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسائیوں پر یا جو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وثوق سے وہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ ہمارے سال کا پورا ہے، یا یہ دیکھیں جی دانت نکال کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں سال کے لیے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے، 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، ان چیزوں کے لیے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر اونٹ ہے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح عمر کا لحاظ ہے، ہم لوگ دانت دیکھتے ہیں، دانت عمر سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں، دانت 1 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں نکلتے بعض جانوروں کے۔ کوئی گھر کا جانور ہوتا ہے، وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مہینے کو، اور یہ جو ہمارے مہینے قمری چل رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ انہی کے ساتھ چلتی ہے۔ رمضان ہے، شوال، ذی الحج، ذی قعدہ، اس طرح کی جتنی بھی ہمارے جو احکامات عبادات ہیں، کیونکہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اگر آپ کے ان قمری مہینوں میں سے اگر یہ 12 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کا وہ جانور جو گھر کا پلا ہوا ہے، یا جس کا آپ کو پتہ ہے فلاں کے گھر میں 1 سال سے جانور ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے دانت نظر آ گئے اور اس کے دانت نکل آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر کو نہ پہنچا ہو، ایک تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حصے ہوتے ہیں، 7 حصے گائے میں شریک ہو جاتے ہیں 7 بندے، ان میں سے بھی چند ایک ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہر ایک کو مختلف مسائل پیش آتے ہیں، اس کے مطابق وہ خود پوچھے، لیکن جو جنرل سب کے لیے ایک مسئلے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب کو پیش آ رہے ہوتے ہیں، ان کا بتانا ان کے لیے وہ سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو آج کل کاروبار بنا لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ خرید لیتے ہیں گائے، یا خریدتے ہی نہیں ہیں، پہلے پیسے لے لیتے ہیں، 7 بندوں کے حساب سے آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم جانور لے لیں گے اور اتنے پیسے مقرر کر لیں، جانور بعد میں خریدیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے پاس شریعت کہتی ہے ایک چیز آپ خریدیں، خرید پر آپ کا قبضہ ہو، اس پر وہ چیز آپ کو سامنے ہو اور آپ دیکھ سکیں اس کو، اور پھر ایک متعین قیمت ہو، پھر آپ اس کو بتائیں۔ اگر آپ اپنا نفع رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ قربانی یہ اجتماعی قربانی کا نظم رکھتے ہیں، وہ کچھ اپنے فائدے کے لیے، صرف نفع کے لیے رکھتے ہیں، وہ 3-4 صورتوں میں جائز ہی نہیں ہوتا، وہ جائز ہی نہیں رہتا۔ وہ اس لیے کہ بندہ ادھر سے ابھی طے نہیں ہوا، ادھر سے اتنے 15-15 ہزار لے لیے، ادھر سے جانور سستا آیا، مہنگا آیا، اور اس کو ابھی اتنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ اپنا حصہ ڈال کے چلا گیا، آپ بعد میں اس سے اور کا مطالبہ کریں گے، یہ بھی تنگ ہوگا۔ شریعت کہتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل صاف واضح طور پر اس کو بتائیں کہ میں لینے گیا تھا، اس کا 500 روپیہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، یہ چیز میں نے اتنا حصہ رکھا ہے، صرف یہ اس کو میں نے گھاس چارہ ڈالنا ہے، اور میں نے اتنی اپنی مزدوری کا رکھا ہے، اس کو بتائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر وہ اجتماعی قربانی کا نظم دے رہا ہے، اور اگر نظم نہیں دے رہا بلکہ پوری کی پوری گائے کسی کو بیچ رہا ہے، وہ چاہے جتنے کی مرضی بیچ دے، اس میں اگر وہ 60,000 کی لے کے 70 کی بیچ دے، 70 کی لے کے 80 کی بیچ دے، جتنا اس کو نفع بچتا ہے وہ کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح رکھے گا 60 کی لی، اور پھر جب قربانی کے تقسیم ہونے لگے تو اس کو 70 کے حساب سے 7 میں تقسیم کر دی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات میں بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کہ جس طرح جتنے کی خریدی ہے اور جتنے اخراجات آئے ہیں اس کو سب کو ملا کر سب میں تقسیم کریں تو یہ جائز ہے۔ اگر آپ نے وہاں سے خریدی اور نفع میں آ کر سب کو برابر میں تقسیم کر دیا کہ اب 80,000 کی میں لگا کے بیچوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیتے بھی بعد میں ہیں
جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ پہلے آپ پیسے لیں، پہلے آپ چیز لیں، چیز کے مالک بنیں، چیز پر قبضہ ہو، اگر اس کا نفع نقصان ہو وہ بھی آپ کی ملکیت میں ہو، تب جا کر اس سے خریدیں اور اس کو کہیں کہ بھئی میں آپ سے اتنے لے رہا ہوں، اتنے کی مجھے لگی ہے، اتنے کی یہ پڑی ہے چیز، پھر یہ جائز بن جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کے وقت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ تقسیم کے لیے جتنے بھی 7 لوگ ہیں 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر ایک گھر کے 7 افراد ہیں، ایک بڑا جانور ذبح کیا ہے، اپنے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا گوشت اٹھا لیں، باقی تقسیم کر لیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے برابر طور پر تقسیم کریں، پھر یعنی کہ سب کو اگر آپ نے 5-5 کلو 10-10 کلو سب نے برابر اٹھا لیا، باقی سب نے کہا ہماری طرف سے تقسیم کر دو، تو یہ جائز ہے، سب کی طرف برابر۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کہے کہ میرے گھر کے 10 افراد ہیں اور میرے دوسرے بھائی کے صرف 2 افراد ہیں، وہ 2 کلو اٹھا لے میں 10 کلو اٹھا لوں، جائز نہیں ہوگا، برابر کی تقسیم ہوگی۔ اس لیے باقی جتنے مسائل رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ خود جس کو جو مسئلہ پیش ہے وہ پوچھ کر اس طرح قربانی کرے تاکہ یہ قربانی ہماری قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل میں ہم سب کو حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے صبح ادا کی جائے گی، 6:30 بجے صبح عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، انشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب آ کے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تو 6 بجے آپ لوگ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔